الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج 40واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ آیات 145 تا 152 کا مطالعہ کریں گے۔ قاری سلمان صاحب نے قرآن حکیم کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز الحمدللہ فرما دیا ہے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں، آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ لوگ ماشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ جی ناظرین کرام، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہم سب کی یاد دہانی اور موٹیویشن کے لیے، آئیے قرآن سیکھیں۔ اس حوالے سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات اور بعد والوں کی خبریں موجود ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، یہ عظیم کلام ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ ہے اللہ کی طرف سے۔ پچھلوں کے حالات بھی ذکر کرتا ہے، بعد والوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ اللہ اس اصل حق سے، الحق ذات جو اللہ کی طرف سے یہ حق آیا کلام قرآن، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے استفادہ کرنے کی، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام آئیے ترتیب کے مطابق چلتے ہیں اگلی بات کی طرف، اور وہ ہے ترجمہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا۔ البقرہ آیات 145 سے 152 ہم سمجھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ان کا ترجمہ جانتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئیں تمام دلائل ان لوگوں کے پاس کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ان اہل کتاب میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اے مخاطب، اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ تیرے پاس اصل علم آ چکا ہے، تو یقیناً تو اس وقت ظالموں میں شمار ہوگا۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں ان صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو یقیناً چھپا رہا ہے حق کو جان بوجھ کر۔ حق تو ہے ہی تمہارے رب کی طرف سے، پس تم ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت حیات ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے۔ پس اے مسلمانوں، تم آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں، تم کہیں بھی ہو اللہ لے آئے گا تم سب کو، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے نکلیں تو کر لیجئے اپنا رخ نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہ حکم حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس عمل سے جو تم سب کر رہے ہو۔ اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں تو کر لیجئے اپنا رخ نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو تو کر لیا کرو اپنے رخ نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف، تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل سوائے ان کے جو زیادتی کرے ان میں سے۔ تو اے مسلمانوں ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، جیسا کہ ہم نے بھیجا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس تم ہی میں سے، وہ تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیات اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں احکامات اور حکمت سکھاتے ہیں، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ البقرہ آیات 145 سے 152 کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ طویل
لگا ہوگا آپ کو 8 آیتیں کم و بیش آج ہم سمجھ رہے، تشریح انشاءاللہ مختصر کریں گے۔ آئیے ترجمے کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ ربط آیات کے ذیل میں پہلی بات ہم نے لکھی ہے، پچھلی آیات میں تحویل قبلہ کے حوالے سے تمہیدی گفتگو تھی، تمہیدی بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ ان آیات میں اس حکم کی تکرار اور حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ تکرار کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹیشن، دہرانا، بات کو بار بار بیان کرنا، اور یہ اہمیت تھی جس کی وجہ سے بار بار دہرایا گیا۔ تو ان آیات میں اس حکم کی تکرار اور حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ آئیے ناظرین کرام ربط آیات کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کن موضوعات پر آج گفتگو رہے گی۔ سب سے پہلی بات، خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم۔ دوسری بات، اہل کتاب کی ضد اور ہٹ دھرمی کا بیان، مان کر ہی نہیں دیں گے، میں نہ مانوں والی روش۔ اور تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا تذکرہ۔ یہ موضوعات ہیں جو آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آیات کا تجزیہ کیے لیتے ہیں۔ آیات 145 سے 152 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 145، تحویل قبلہ کا حکم یہاں پر دیا گیا۔ اس کے بعد آیات 146 اور 147، بنی اسرائیل کا حق کو چھپانے کا جرم، جانتے بوجھتے انکار کر رہے تھے اور قبلے کے اس معاملے پر بھی انکاری ہی بنے رہے۔ اگلا حصہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148، نیکیوں میں سبقت لے جانا، یہ بیان آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد البقرہ آیت 149 اور 150، یہاں ذکر ہے تحویل قبلہ کے حکم کی تکرار، وہی بات دوبارہ بار بار اس حکم کو دہرایا گیا۔ اس کے بعد البقرہ آیت 151 اور 152، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض، اس پر ذکر آئے گا، اس پر گفتگو ہوگی، گو کہ یہ بات پہلے بھی ہمارے مطالعے میں آ چکی ہے الحمدللہ۔ ناظرین کرام، ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ مکمل ہوا۔ چلتے ہیں آیات کی تشریح کی طرف۔ آیات زیادہ ہیں، اس سے تھوڑا سپیڈ ہم فاسٹ بھی رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن تشریح کی ضرورت کم پیش آئے گی کیونکہ مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 145، ارشاد ہوا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئیں تمام دلائل ان لوگوں کے پاس کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ان اہل کتاب میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اے مخاطب، اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ تیرے پاس اصل علم آ چکا ہے، تو یقیناً تو اس وقت ظالموں میں شمار ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ دو باتیں تشریح میں۔ پہلی بات، اہل کتاب کی ہٹ دھرمی، دیگر نشانیوں کی طرح تحویل قبلہ کا انکار۔ ہر نشانی دیکھ لی، علامات دیکھ لیں، بشارت ان کی کتابوں میں موجود، مان کر نہیں دیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا تو تحویل قبلہ کو کیسے مانیں گے؟ تو ان کی اس ہٹ دھرمی کا بیان کہ یہ مان کر نہیں دیں گے۔ دوسری بات کہ یہ بعض ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی بھی نہیں کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھا ہے ہم نے، یہود نے ہیکل سلیمانی کے مغربی اور نصارہ نے مشرقی گوشے کو قبلہ بنا رکھا تھا۔ اون دونوں کرتے ہیں، یہود و نصارہ، لیکن اس میں بھی گڑبڑ، ایک نے مغربی گوشہ لے لیا، ایک نے مشرقی گوشہ لے لیا۔ اس کی تفصیلات تفاسیر میں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن بتایا گیا کہ یہ تو خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کو تیار نہیں، تو اپنے اگریڈ اپون بیت المقدس والے قبلے کو چھوڑ کر بیت اللہ کی پیروی کیسے کریں گے؟ تو گویا ناظرین ان کی ہٹ دھرمی پر بار بار تذکرہ آیا ہے۔ چلتے ہیں آگے، آیت نمبر 146 سورۃ البقرہ، ارشاد ہوا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ البقرہ آیت نمبر 146 ہے، آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں ان صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے
جو یقیناً چھپا رہا ہے حق کو جان بوجھ کر۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 ترجمے کے بعد آئیے اس کی تشریح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھا ہے تشریح میں، اہل کتاب کا حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار۔ اچھی طرح جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں بہت سارے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں، کسی موقع پر کوئی واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ نشانیاں واضح ہیں، نہ نبی کریم کو مانا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ تحویل قبلہ کے معاملے کو ہضم کر پائیں گے۔ ان کے حسد کا دوبارہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں ناظرین کرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 147 ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 147 ارشاد ہوا، حق تو ہے ہی تمہارے رب کی طرف سے، پس تم ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ یہ ہر ایک سے خطاب ہے۔ نزول قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، مگر یہ خطاب کا انداز یہ جنرلائز بھی ہوا کرتا ہے، تو کہا جا رہا ہے ہم سب کو بھی شک میں نہ پڑ جانا۔ تشریح میں ہم نے لکھا ہے، حق اللہ کی طرف سے واضح ہے، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اہل کتاب کو بھی بتا دیا، اللہ نے وعدے کر کے حق دے دیا، اب تم اس کو چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اور ہمیں بتا دے کہ شک نہ کرنا، کیوں؟ اللہ جو کچھ بیان فرماتا ہے وہ سراسر حق بات ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی ذات الحق، اس کا کلام بھی حق پر مبنی، اس کو چھپانا بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ اپنے حق کو واضح فرما کر رہتا ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 سے آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت حیات ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے، بس اے مسلمانوں تم آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں، تم کہیں بھی ہو اللہ لے آئے گا تم سب کو، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 148، بڑی خوبصورت بات یہاں پر بیان ہوئی، رخ حیات، رخ زندگی کے حوالے سے۔ حیات کے معنی زندگی کے ہوتے ہیں۔ لکھا ہے تشریح میں ہم نے پہلی بات کو، ظاہری رخ کے بعد معنوی رخ کا بیان۔ ایک تو قبلے کی طرف کھڑے ہوئے رخ کر کے مسجد حرام کی طرف نماز میں، یہ ظاہری رخ ہے۔ معنوی رخ کیا ہے؟ جس کا تعلق پوری کی پوری زندگی سے ہے۔ ہر ایک کا کوئی لائف کا مشن ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے، آبجیکٹو ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ اس رخ حیات پر اب بات ہو رہی ہے۔ یہ معنوی رخ ہے جس کا تعلق پوری زندگی کی ترجیحات اور اعمال سے ہوتا ہے۔ تو لکھا ہے ظاہری رخ کے بعد معنوی رخ کا بیان۔ اور دوسری بات تشریح میں بہت قیمتی، دنیا پرستی کے بجائے نیکیوں میں سبقت کی تلقین۔ مال بنانے میں لوگ دوڑ لگاتے ہیں، کاروبار چمکانے میں دوڑ لگاتے ہیں، کرسی حاصل کرنے میں دوڑ لگاتے ہیں، کتنے ہی بنا لیں، 2 فٹ کا فرق ہے۔ ناظرین کرام 2 فٹ کا فرق ہے، صرف 2 فٹ کا۔ کیا مطلب؟ مرنے کے بعد 2 فٹ نیچے قبر میں رکھتے ہیں نا، تو دنیا کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا رہا، گئے وقتوں کی نظم ہو گئی اب تو۔ یہ کچھ ہاتھ میں ہمارے جانے والا نہیں سوائے اعمال کے۔ تو کہاں سبقت کرو، کہاں کمپٹیشن کرو، کہاں اپنی ایفرٹس کو پٹ کرو، کہاں اپنی محنتیں لگاؤ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، کہ یہ کل کام آنے والی ہیں۔ دنیا تو یہیں کہیں رہ جائے گی، اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے۔ تو دنیا پرستی کے بجائے نیکیوں میں سبقت کرنے کی تلقین، آگے بڑھنے کی تلقین، کمپٹیشن کرنے کی تلقین کر دی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ چند آیات اور ہیں، البقرہ کی آیات کا مطالعہ جاری ہے۔ آئیے چلتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 149 کے مطالعے کی جانب۔ ارشاد ہوا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت 149، آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے نکلیں تو کر لیجئے اپنا رخ نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہ حکم حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے
اس عمل سے جو تم سب کر رہے ہو۔ یہ ہے البقرہ آیت 149۔ آئیے اس کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے تحویل قبلہ کے حکم کی تکرار، اعتراضات کی شدت سے نفی۔ بار بار اللہ حکم دہرا رہے ہیں، بار بار اللہ حکم دہرا رہے ہیں تحویل قبلہ کے حوالے سے۔ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا، مسجد حرام کی طرف رخ کر لو، اور وہ جو اعتراضات بار بار کر رہے تھے اہل کتاب خصوصاً یہود، بار بار شدت سے ان کے اعتراضات کی نفی کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اس پہ بھی یہ حکم دوبارہ دیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین کرام البقرہ آیت نمبر 150 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 150 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں تو کر لیجئے اپنا رخ نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو تو کر لیا کرو اپنا رخ نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف، تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل سوائے ان کے جو زیادتی کرے ان میں سے۔ تو اے مسلمانوں ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ناظرین کرام یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 150۔ آئیے اس کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے ہم نے تحویل قبلہ کے حکم پر عمل اور اللہ ہی سے ڈرنے کی تلقین۔ لوگ لاکھ اعتراض کریں، لاکھ مخالفت کریں، ان سے مت ڈرنا۔ کس سے ڈرنا؟ اللہ سے۔ تو بار بار حکم بھی اور اب تلقین بھی آ رہی کہ اس بارے میں لوگوں کا خیال نہ رکھنا، اللہ کا خیال رکھنا، لوگوں کا خوف نہ رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا۔ ناظرین ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، جو ایک اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو ایک اللہ سے ڈرے گا وہ کسی سے بھی نہیں ڈرے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ناظرین کرام چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 151 کے مطالعے کی جانب۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا جیسا کہ ہم نے بھیجا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس تم ہی میں سے، وہ تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیات اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں احکامات اور حکمت سکھاتے ہیں اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ آئیے ناظرین کرام اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور امید آپ کو یاد آ رہا ہوگا ایسی باتیں ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں۔ آئیے اس کا حوالہ بھی آپ کو دیتے ہیں۔ تشریح البقرہ آیت 151۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہے جس کا بیان آیت 129 میں آیا تھا۔ آپ کو یاد آگئی بات؟ دعا فرمائی تھی، اور یاد ہے کتنے برسوں بعد قبول ہوئی تھی؟ 2500 سال بعد۔ ماشاءاللہ 2500 سال بعد قبول ہوئی تھی۔ اس کی قبولیت کا اعلان اس آیت میں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگلی بات ناظرین کرام پہلے ہم پڑھ چکے، البقرہ آیت 129 میں وہی بات یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی فرائض کا بیان۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تعلیم آیات، نمبر 3 تعلیم حکمت، اور نمبر 4 تزکیہ نفس۔ یہ چاروں کام قرآن کے ذریعے سے بھی فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ یہ کام ہم کریں، اللہ کی آیات کی تلاوت، اللہ کے احکام کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور لوگوں کا تزکیہ۔ اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو لے کر کھڑی ہو اور اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام آج کے مطالعے کی آخری آیت ہے البقرہ آیت نمبر 152۔ آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ البقرہ آیت 152۔ ارشاد ہوا سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ ناظرین کرام اپنے ساتھیوں سے سوال میں پوچھ لیتا ہوں، یہ آیت کہاں سنتے ہیں آپ عام طور پر؟ جمعے کے ماشاءاللہ جمعے کے خطبے میں، جمعے کے دن خطبے میں جو عربی خطبہ ہوتا ہے، اکثر علماء اور خطبہ اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں خطبے کے آخر میں۔ ماشاءاللہ
آئیے دیکھتے ہیں تشریح میں کیا درج کیا گیا ہے۔ پہلی بات، ذکر اور شکر الہی کی تلقین، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اچھا، اہم بات آئی، اللہ کرے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ فرمایا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اگلی بات لکھی ہے، تحویل قبلہ اور اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو کی تکمیل۔ 18واں رکوع یہاں پر آ کر مکمل ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا بیان تفصیل سے آ چکا۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے 2 رکوع ہم نے پڑھ لیے تھے، رکوع نمبر 15 اور 16، اور اب رکوع نمبر 17 18 مکمل ہو رہے ہیں۔ تحویل قبلہ کا موضوع بھی مکمل، اور سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے بیان کے حوالے سے بات مکمل ہو گئی۔ اگلی نشست سے 19واں رکوع شروع ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے باقاعدہ خطاب شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آیات زیادہ تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گیون ٹائم میں اس کا بیان مکمل ہوا۔ قرآنی معلومات ایک نقطہ آج بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا نقطہ کیا ہے۔ قرآنی معلومات میں جو بات آج پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے، سورہ تکویر، انفطار اور انشقاق پارہ 30 میں قیامت کے مناظر کا بیان آیا ہے۔ کتنی صورتیں؟ 3۔ اذا الشمس کورت تکویر، اذا السماء انفطرت انفطار، اذا السماء انشقت انشقاق۔ آخری پارے میں جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دیکھنا ہو قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے، ان 3 صورتوں کا مطالعہ کر لے۔ یہ ان 3 صورتوں میں قیامت کے حالات کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ خوف رہے اور عمل درست کرنے کی ہم کوشش کر سکیں۔ آئیے ناظرین کرام، فارمیٹ کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ سوالات اگر آج ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوئے، ان میں سے کون سے ہیں جو ہمارے ساتھی ہم سے کر رہے ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ جی آپ سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج آیت نمبر 148 میں آیا فاستبقوا الخیرات، آج خیرات ہمارے معاشرے میں جو غریبوں کو بطور خیرات دی جاتی ہے اس حوالے سے استعمال ہوتا ہے، تو یہ خیرات لفظ کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال ہے کہ ہم تو خیرات، چلو خیرات دے دو خیرات دے دو، یہ جو انداز ہے نا، یہ تو نیگیٹو انداز ہے۔ خیرات کا لفظ خیر سے ہے، بھلائی، نیکی، اطاعت کی بات، فرما برداری کی بات۔ تو کہا گیا کہ تم بھلائی کے معاملات میں آگے بڑھو، بھلائی کے معاملات میں کمپٹیشن کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ خالی یہ نہیں کہ چلو خیرات دے دو خیرات دے دو، یہ نیگیٹو بات نہیں، بہت پازیٹیو بات ہے۔ خیر کے کاموں کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے کو کہا گیا ہے۔ بات واضح؟ الحمدللہ۔ عثمان سوال ہے آپ کے پاس؟ جی میرا سوال یہ کہ ابھی پچھلی آیت میں مسابقت کا لفظ آیا ہے، تو اس کی مزید وضاحت فرما دیں۔ مسابقت کا لفظ آیا، اچھا وہی سوال آپ کی تسلسل میں سوال آ گیا ماشاءاللہ۔ البقرہ آیت نمبر 148 سے سوال 2 آ گئے، فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں مسابقت کرو۔ مسابقت انگلش میں کمپٹیشن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ اسکول میں ہو تو کمپٹیشن، یعنی تھے جب ماشاءاللہ، تو کمپٹیشن کا ہوتا تھا مارکس کا، کالج یونیورسٹی میں مارکس کا، اور جب جاب کریں گے تو سیلری اور بونس انکریز کروانے کا، بزنس کریں گے تو مال بنانے کا۔ تو ناظرین کرام، یہ کمپٹیشن تو لگ رہا ہے کہ ہم سب کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈال دی یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ یہ سارے نہ مارکس لے لیں، ساری دنیا مل بھی جائے، کچھ جائے گا ساتھ؟ کچھ نہیں جائے گا۔ اس میں کمپٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ نیکی ہمارے ساتھ جائیں گی، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، اس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ یہ بات یہاں پر ہمیں سمجھائی گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، آخری لمحات پروگرام کے ہیں اور چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کن باتوں سے ہم گزرے، اس کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاصل مطالعہ میں پہلی بات، بیت اللہ کو قبلہ بنائے جانے کا حکم، بار بار اس کی تکرار آ گئی الحمدللہ۔ نمبر 2، اہل کتاب کا حسد قبلے کے معاملے میں بھی ظاہر ہوا، نبی پاک کا بھی انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، نشانیوں کا انکار کیا اور قبلے کا بھی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کیا، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود تھیں۔ تیسری بات، دنیا کے بجائے نیکیوں میں سبقت کرنے کا حکم ہے۔ کن کاموں میں آگے بڑھو؟ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھو، نیکیوں کے معاملات میں آگے بڑھو، جیسے کہ بھی سوالات سے بھی بات واضح ہو گئی الحمدللہ۔ اور چوتھی بات، ذکر اور شکر الہی کی تلقین، یہ بھی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اگلے لمحے کی طرف، اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہے جائزہ۔ آئیے دیکھتے ہیں جائزہ میں کیا جائزہ لینا ہے ہم نے۔ سب سے پہلی بات سوالیہ طور پر جائزہ میں نمبر 1، کیا ہم خانہ کعبہ کی تعظیم و ادب کا لحاظ رکھتے ہیں؟ جب بیت الخلاء میں ہو تو نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، نہ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔
اسی طرح پیر کر کے اس طرف بیٹھنا اچھی بات نہیں، ادب کا خیال ہمیں کرنا چاہیے. با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اور قبلے کی طرف کبھی تھوکنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہم ادب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے درجات بلند کرے گا اور با ادب با نصیب ہی ہوگا. اللہ ہمیں خانہ کعبہ کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، دوسرا سوال جائزے کے لیے، کیا ہم نیکیوں کے معاملے میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی محنت کرتے ہیں؟ محنت خوب ہو رہی ہے، کمپٹیشن خوب ہو رہا ہے، جد و جہد بہت ہو رہی ہے. کیا بنانے کے لیے؟ دنیا بنانے کے لیے کہ آخرت بنانے کے لیے؟ دیکھ لیجئے. اور تیسرا سوال، کیا ہم دل، زبان اور عمل سے اللہ کے ذکر اور شکر کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم دل، زبان اور عمل سے اللہ کے ذکر اور شکر کی کوشش کرتے ہیں؟ دل سے بھی ذکر ہوگا، نیت تو دل میں کرتے نا اور اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. زبان سے بھی ذکر ہوگا، کرتے ہیں. اور عمل سے ذکر کیا ہوگا؟ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا. دل میں بھی شکر ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا ادراک اور احساس. زبان پر بھی شکر ہوگا، الحمدللہ. اور پورے وجود کے عمل سے شکر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا. تین باتیں ناظرین کرام، دل سے بھی ذکر اور شکر، زبان سے بھی دل اور شکر، اور پورے عمل اور وجود سے بھی ذکر اور شکر. کیا ہم کرتے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آخری دو باتیں پروگرام کے اختتام پر ہم ہیں. پچھلے سوال، گزشتہ سوال کا جواب. گزشتہ سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، قرآن کریم کی کون سی وہ واحد صورت ہے، قرآن کریم کی کون سی وہ واحد صورت ہے جو ایک خاتون کے نام پر ہے؟ جواب ہے سورہ مریم، پارہ نمبر 16، سورہ مریم. ایک ہی خاتون کا قرآن نے نام لیا، بی بی مریم سلام علیہا، اور ان کے نام پر پوری ایک صورت بھی موجود ہے. اگر ہمارے ویورز میں سے کوئی ہمارے عیسائی بھائی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو غور کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں اور ہمارا قرآن ان کی والدہ کو کتنی ویٹیج دیتا ہے، کتنی اہمیت دیتا ہے کہ بی بی مریم کے نام پر پوری ایک صورت موجود ہے قرآن حکیم میں. اللہ اکبر. آج کا سوال نوٹ کیجئے، بڑا دلچسپ سوال ہے. قرآن کریم کی وہ کون سی واحد صورت ہے جو ایک غزوہ کے نام پر ہے؟ قرآن کریم کی وہ کون سی واحد صورت ہے جو ایک غزوہ کے نام پر ہے؟ ناظرین کرام، آج آپ کو ہنٹ پارے کی نہیں ملے گی. ہاں، ایک ہنٹ یہ کہ 114 صورتوں کے نام قرآن میں درج ہوتے، آخر میں بالکل وہاں دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. آج پارے کی ہنٹ نہیں دی جائے گی. قرآن کریم کی وہ کون سی واحد صورت ہے جو ایک غزوہ کے نام پر ہے؟ ناظرین کرام، اللہ کا شکر ہے کہ آج کا پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے اور البقرہ کی آیت نمبر 152 تک کا مطالعہ مکمل ہوا اور 18 رکوع کی الحمدللہ تکمیل ہو گئی. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.